میرا دوست بتاتا ہے کہ جس فیکٹری میں وہ کام کرتا تھا، کہتا ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے لڑکوں میں ایک نیا لڑکا آیا جس کی عمر اتنی زیادہ تو نہیں تھی، پر صحت سے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ 70 سال کا ہو گیا ہو۔ کمزور سا جسم، حلیہ بگڑا ہوا۔ کہتا ہے کہ 2-3 دن ہمارے ساتھ اسے کام کرتے ہوئے ہو گئے تھے، اور میں نے محسوس کیا جب دن کو کھانے کا وقت ہوتا تھا تو ہم سے الگ دور جا کے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ میں نے باقی لڑکوں سے پوچھا کہ یار یہ ایسا کیوں کرتا ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ تو ایک لڑکے نے بتایا کہ بھائی یہ میرے گاؤں کا لڑکا ہے اور نشہ کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے اسے اس چیز کا خیال آیا کہ یہ کام کرے، اور اب یہ کام کرنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا اچھا ہے، اور ہم سے مل کر بیٹھ کر کھانا کھائے تو کافی بہتر ہوگا، یہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کے پاس جا کر بیٹھا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ جب میں اس کے پاس جا کر بیٹھا تو اس نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور مجھ سے تھوڑا سا دور جا کے بیٹھنے کی کوشش کی، اور مجھے دیکھ کر وہ کچھ عجیب سا تاثرات ظاہر کرنے لگا۔ میں نے بات شروع کی اور کہا، کیوں بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو تم؟ کچھ شرمندگی کا احساس جتاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں صاحب میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ وہ بتانے لگا کہ میں نشہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، کل سے ہمارے ساتھ بیٹھو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو۔ میری اس بات پر گویا اسے احساس ہوا جیسے کوئی ہمدرد مل گیا ہو۔ میں نے پوچھا، پہلے کیا کام کرتے تھے؟ کہنے لگا، پہلے تو کوئی کام نہیں کرتا تھا، پر اب اپنے آپ کو بدلوں گا، کام کروں گا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک، ایک روشنی دکھائی دینے لگی۔ کہتا ہے، قرض ہے مجھ پر، وہ اتاروں گا۔ میں نے پھر پوچھا، کیسا قرض ہے تم پر؟ کہنے لگا، بھائی نشے کی وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ گھر میں میرے 2 بیٹے، 1 بیٹی ہے۔ میں نے کبھی گھر کا نہیں سوچا تھا، بس گھر سے جو بھی چیز ملتی تھی بیچ کر اپنا نشہ کر لیتا تھا۔ کچھ دن پہلے گھر گیا تو روٹین کے مطابق سب نے نفرت سے ہی مجھے دیکھا۔ بیگم اور بچے مجھے پیار کرتے تھے، کبھی کہتے نشہ چھوڑ دو، کبھی کہتے کچھ کما کر لاؤ۔ خیر معمول کے مطابق میں گھر بیٹھا، اپنی بیگم سے کچھ پیسے مانگے، اس نے مجھے کھری کھری سنا دیں۔ میں چپ چاپ الگ بیٹھ گیا۔ رات کا کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی ایک تھالی میں کچھ چاول لے کر آئی اور مجھے کہنے لگی، بابا ماما سو گئی ہیں، آپ چاول کھا لو۔ پھر اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے مجھے کھلانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو اپنے اسکول کا بیگ لے آئی، اس میں سے کچھ سکے اور کچھ نوٹ نکال کر مجھے دیے، جو بمشکل 50 روپے تھے۔ میرے گلے لگی، مجھے پیار کیا اور کہا، بابا یہ پیسے آپ رکھ لیں اور جو لینا ہے اس سے لے لیں، ماما کو نہ بتانا کہ یہ میں نے دیے ہیں۔ بھائی بیٹی کی باتیں سن کر آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بھائی میں غلط تھا، میں نے اپنے آپ سے اب وعدہ کیا ہے، مر جانا ہے پر نشہ نہیں کرنا۔ اور وہ میرے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی ویسے تو سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، پر میں اپنی بیٹی کے پیار کی وجہ سے مجھے اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ میں غلط تھا، کہ اسے میری ضرورت ہے۔ وہ اپنے پاپا کی جان ہے اور وہ پاپا کی جان اس میں ہے۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور چھوٹی چھوٹی چوڑیاں نکال کر کہنے لگا، دیکھو بھائی میں اپنی پری کے لیے چوڑیاں لایا ہوں، جب تنخواہ ملے گی تو میں اپنی بیٹی کا قرض بھی اتاروں گا۔ تھا تو وہ ایک نشہ کرنے والا، اس کی باتوں نے مجھے رلا دیا تھا۔ اس تحریر میں بہت سے سبق چھپے ہوئے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس سے بہت سارا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔